بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من راغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ضابطہ حیات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کے جانے کا راستہ، آنے کا راستہ اور طریقہ ہمیں بتلا دیا۔ یعنی کہ طریقہ کار کیا ہے، اگر آپ نے بیت اللہ جانا ہے، حرم میں جانا ہے، حاضری دینی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور اسی طرح آپ بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں، بیت الخلاء جا رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ یعنی کہ سنت کے مطابق آپ کا پاؤں پہلا کون سا اندر ہونا چاہیے، نکلتے وقت آپ کا کون سا پاؤں باہر آنا چاہیے۔ آج کل کئی ہمارے ایسے نوجوان ساتھی، کچھ چھوٹے بچے یا بڑے ہیں، ان کو کھانے کے آداب کا نہیں پتہ کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، اکیلے میں کھانا کیسے کھانا ہے، مجلس میں بیٹھ کر کھانا کیسے کھانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال تک۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک پیالے میں کھانا آیا، سالن آیا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانے لگے نا، تو آپ نے ایک لقمہ توڑا اور لقمہ توڑ کر اللہ کے نبی کے سامنے سے اس نوالے کو بھگویا اور آپ نے کھایا۔ اللہ کے نبی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ انس، سالن ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا ہے، کھانا جب بھی کھانا ہے، چاول جب بھی کھانے ہیں تو اپنے سامنے سے کھائیں، دوسروں کے سامنے سے مت کھائیں۔ یہ کھانے کے آداب نہیں ہیں، یہ کھانے کے آداب کے برخلاف ہیں کہ اگر آپ کسی کے سامنے سے کھانا کھاتے ہیں، کسی کے سامنے سے آپ نوالا بگوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آئے، کھانا کھانے لگے، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ بتاؤ بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تو دیکھیں یہ آداب بتلائے جا رہے ہیں کہ کھانا کس طرح کھانا ہے اور کیسے آپ نے دوسروں کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا ہے۔ اسی طرح مجلس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں نا، تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ طریقہ کار اپنانے چاہیے ورنہ بندہ بڑا برا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی جانور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ طریقہ کار مثال کے طور پر آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں کہ اگر ایک آپ کے سامنے چاول پڑے ہیں اور آپ 3-4 آدمی اکٹھے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، تو پھر طریقہ کار یہ کہ اپنے سامنے سے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں۔ اور اگر اس چاولوں میں کوئی مرغے کی بوٹی وغیرہ پڑی ہو اور وہ اس کے سامنے پڑی ہو، آپ اس کے سامنے سے اٹھا کر اپنے سامنے رکھتے ہیں، یہ کتنی بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ بندہ کیوں سوچے گا یہ جو میرے ساتھ دوست بیٹھ رہے ہیں میرا کیوں ہنس رہے ہیں؟ ان کے ہنسنے کی وجہ کیا کہ 1-2 دن پہلے ہم عاشق عربی میں چلے گئے اجتماع پر، اجتماع میں چلے گئے تو ہمارے سامنے کھانے کے وقت میں چاول آ گئے، چاول رکھیں اور چاولوں میں نا 3-4 بوٹیاں تھیں۔ اب یہ سارے نا میرے ساتھ جو ہنس رہے ہیں، وہ 4-5 بوٹی آ گئی، اور ماشاءاللہ وہاں پر ایک جلاد بیٹھا ہوا تھا، جلاد، اس نے وہ ٹرے اٹھائی ہے، اور ٹرے اٹھا کے نا وہ جتنی 4-5 بوٹی تھی سارے اپنے سامنے رکھے نا، اور رہتے کہ وہ اٹھا کے تقریباً اتنا رہتا تھا، آدھا رہتا اس نے سارے اپنے میں ڈال دیا۔ جب وہ رہتا ڈال لیا، اب وہ بڑے مزے کے ساتھ کھا رہا، جو باقی آدمی دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ جو ہمارے حصے کی بوٹی تھی وہ تو وہ لے گیا، اور بڑے شوق کے ساتھ نا، اور یقین مانو جو ساتھ بیٹھے تھے نا، ان کا خون کھول رہا تھا، یہ ساتھ میں حمزہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا نا خون کھول رہا تھا کہ وہ جو ہمارے حصے کی بوٹی وہ کھا گئے۔ خیر جب میں نے بھی دیکھا نا، مجھے بھی بڑا غصہ آیا کہ یار یہ دیکھو 4 آدمی بیٹھے ہیں، انہوں نے 4 بوٹیاں دی ہے، 4 کا مطلب یہ کہ ایک آدمی بوٹی لے لے، اور اس ماشاءاللہ اس جلاد نے 4 کی 4 اپنے سامنے رکھی، اور پھر آدھا رہتا بھی اس نے لے لیا۔ خیر ہم نا وہاں پہ بیٹھے برداشت کر رہے ہیں، میں نے کہا کھاؤ یار کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ دوسری ٹرے آئی، اس نے دوسری ٹرے پھر پکڑ لی، 5 بوٹی اپنے سامنے، ٹھیک ہے، 5 کی 5 بوٹیاں پھر اپنے سامنے، رہتا پھر اوپر، اور آنکھیں نیچے کر کے نا وہ جلاد کھا رہا ہے ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی خون کھول رہا تھا، میرا بھی کھول رہا تھا، میرا خون تو اس میں سے کھول رہا تھا کہ وہ خلاف ورزی کر رہا، ورنہ الحمدللہ میں تو بوٹی کھا چکا تھا، مجھے مل چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اگلی دفعہ جب ٹرے آئی، اس کو میں نے اشارہ کیا، میں کہا ٹرے اٹھا اور ساری بوٹیاں اپنے سامنے رکھ، خالی چاول اس کے سامنے رکھ دو، تاکہ اس کو بھی محسوس ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے کیا کیا، یہ بھی بڑا شیر بندہ ہے، اس نے وہ ٹرے اٹھائی، اس میں 5 بوٹی 5 کی 5 بوٹی اپنے سامنے رکھ دی، اور بڑی بوٹی میرے سامنے لا کے رکھ دی، ٹھیک ہے۔
اب وہ بندہ نا بڑے غصے کے ساتھ ایسے کر اس کو دیکھ رہا ہے، ایسے کر کے دیکھ رہا ہے، اور میں اس تاڑ میں تھا کہ اللہ کرے یہ بول پڑے، یہ بولے تو پھر اس کو میں بتاؤں، خیر وہ بولا نہیں۔ دوسری ٹرے آئی، پھر اس کو میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا اٹھا، وہ ٹرے اٹھائی، اس نے سارے گوشت اپنے سامنے رکھ دی، چاول اس کے سامنے رکھ دی۔ اب وہ بندہ نا بڑے پریشانی کے اور غصے کے عالم میں نا نیچے بیٹھ کے نا چاولوں کو پکڑے ایسے کر کے، اور چاول کا چمچ اور ایسے کر کے ایسے کرچ کر کے، جیسے کوئی چکی نہیں پیستی، ایسے کر کے اس نے ایسے کر کے، کیوں غصہ نکال رہا تھا کہ وہ بوٹیاں کیوں۔ خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو یار مجمع میں آپ جب بیٹھے نا مجمع میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ کھانے کے آداب اللہ کے نبی نے بتلا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاؤ اپنے سامنے سے کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ اور دوسرا میں نے ایک دو جگہ پر دیکھا لوگ جب کھانا کھاتے نا تو یہ دیکھیں آپ جب نوالا توڑتے نا، نوالے کو اس انداز سے توڑیں، آپ روٹی اٹھائیں نوالا توڑیں، نوالا توڑ کے نا نوالے کو اس طرح پکڑیں، اس طرح آپ جو سالن میں نوالا بھگو رہے ہیں نا اس میں آپ کے نہون جو ہے نا وہ اندر ٹچ نہیں ہونے چاہیے اس سالن کے ساتھ۔ یہ آداب سیکھیں، آداب ذہن نشین فرما لیں کہ آپ جب نوالا توڑیں تو اس کو سالن کے اندر آپ کے نہون وغیرہ نہیں بھگونے چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نہونوں کے اندر میل کچیل لگی ہوتی ہے، میل کچیل لگی ہوتی ہے، تو آپ نوالے کو بھگوئیں، نہونوں کو نہ بھگوئیں۔ میں نے دیکھا لوگوں کو نہونوں کو بھی بھگو لیتے ہیں اس سالن کے اندر، جو ہے دوسرا آدمی بیٹھا ہوگا اس کا کیا کرے گا، وہ دل اس کا کراہت کر جائے گا، وہ نہیں کھائے گا۔ تو مسلمان کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اب وہ آپ نوالا کھا جائیں گے، وہ دوسرا آدمی کیا ہوگا اس کو خوب بھوک لگی ہوگی، مگر ماشاءاللہ آپ کے صاف نہونوں کو دیکھ کر وہ کیا کرے، اٹھ جائے گا۔ ایک دوسرا کھاتے وقت نوالا لیں اور یہ چپ چپ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی کھانے کے آداب کے خلاف ہے، کیونکہ جو ساتھ والا آدمی بیٹھے ہو شاید اس کو سر میں تکلیف ہو، یا ویسے بھی بذات خود میرے سامنے کوئی چپ چپ کرے مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے۔ اب دوسرے آدمی کے مزاج کا نہیں پتہ، مگر اکثر لوگ یقین پر کھانا نوالے جو نا منہ کے اندر ڈالتے ہیں، اس کے بعد نا چپ چپ کی بات نکالتے ہیں۔ یار آپ بوڑھے ہو، آپ کے منہ میں دانت نہیں ہے، اگر دانت نہ بھی ہونا تب بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کھانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اگر ان کے بارے میں اور بھی آپ مسائل سیکھیں کھانے کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہم سے پوچھو کہ ہم اور بھی بتلا دیں گے، مگر یہ موٹی موٹی نشانی میں نے آپ کی بتلا دی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب آپ مجمع میں بیٹھے ہو، اکیلے بیٹھے ہو، تو جیسے اکیلے میں بیٹھے ہو تو چپ چپ کر کے کھاؤ، سالن پیجو، نہون اندر ڈبولو، جو مرضی کر لو، کیونکہ اکیلے آپ بیٹھے ہو۔ ہاں جب کسی کے سامنے بیٹھے ہو تو پھر آداب یہ کہ اگر بوٹیاں آ جائیں تو پھر بوٹیاں تقسیم کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں کھانے کے آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجلس میں بیٹھنے کی اور اس آداب کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو اسکول کالج یونیورسٹی بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں ان کی مدد فرما، ان کو اچھے نمبروں میں کامیابی عطا فرما۔ خصوصاً اپنے بھائی بابر کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائیں، اور بھی جو بھائی پیپر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے دونوں پیپروں میں کامیابی